بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج و قربانی کی مناسبت سے ماہ ذوالحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذوالحجہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی مناسبت سے جہاں ماہ رمضان المبارک کو منفرد شان والی ایک رات لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، جس کے اندر چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لیے ہوئے وارد ہوتی ہیں، اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی بھلائی طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ ادھر ماہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے رات جیسی ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا ہے، اسی دن کی خوشی کے دن کے طور پر ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کے طور پر رکھ دیا ہے۔ اس دن کو عرف عام میں قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ اور محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ و محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے راستہ میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات اور ایام میں کرنے کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنی محبوب تر ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ میں جن اعمال کے کرنے کی فضیلت آئی ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، ذکر الہی کا اہتمام کرنا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ سورہ الحج 22 سے 28 آیات۔ صحابہ کرام اور محدثین و مفسرین کے نزدیک ان ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ نمبر 2، کثرت سے تہلیل، تکبیر اور تحمید کہنا۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ سلف صالحین اس عمل کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ نمبر 3، بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹنا۔ کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے
تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1162۔ عرفہ کے دن جو دراصل حج کا اہم ترین دن ہے، روزہ کی یہ فضیلت غیر حاجیوں کے لیے ہے کہ اس طرح حجاج کرام پر نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتوں میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ حجاج کے لیے مقبول ترین عمل اس دن وقوف عرفات ہے۔ اگر حجاج اس دن روزہ رکھیں گے تو انہیں وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ جانے میں مشکل پیش آئے گی، لہٰذا حجاج کرام کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت بھی ہے۔ تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق کی اصلیت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کی قربانی قبول ہے، فدیہ لے کر جاؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ اکبر پکار رہے تھے، اور وہ یہ آواز جب سنی تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کے جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے اللہ اکبر واللہ الحمد۔ تو یہ الفاظ تکبیرات تشریق ہیں جو کہ قربانی کے دنوں میں کہی جاتی ہیں۔ تکبیر تشریق 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے فوراً بعد مردوں کے لیے آواز بلند اور عورتوں کے لیے 1 مرتبہ آہستہ کہنا واجب ہے۔ یہاں ایک بات کہنا بھی ضروری ہے کہ موجودہ دور میں تکبیریں کہنے کی سنت کو ترک کر دیا گیا ہے، اور خاص کر ان 10 دنوں کی ابتدا میں تو سننے میں بھی نہیں آتی، کسی نادر شخص سے سننے میں آئیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تکبیروں کو اونچی آواز میں کہا جائے تاکہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے یاد دہانی ہو۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئے اور ہر ایک اپنی جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیک آواز تکبیریں کہیں، کیونکہ ایسا کرنا مشروع نہیں ہے، اور جس سنت کو چھوڑا جا چکا ہو یا پھر وہ تقریباً چھوڑی جا رہی ہو تو اس پر عمل کرنا بہت ہی عظیم اجر و ثواب پایا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پر دلالت کرتا ہے، جس نے بھی میری مردہ سنت کو دوبارہ زندہ کیا اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور ان دونوں کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 443۔